کے الفاظ آتے ہیں اور کسی جگہ یاد کرنے کے لیے آسان کر رہے ہیں، کون سے ترجمہ کو فالو کریں؟ یہ سر یہ قرآن شریف سے مولانا شریف کو نکال لیں گے تو ترجمہ صحیح ہوگا نا. صحیح. پہلی بات ہے آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ سے زیادہ ضروری اعوذ باللہ پڑھنا ہے. سورۃ النحل میں ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو سورہ توبہ سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. البتہ جب سٹارٹ کر رہے ہو تو بسم اللہ کے بغیر پڑھے. اگر بیچ میں سے آپ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ توبہ میں بھی. صحیح. تو ایک میں نے شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا اس میں. جزاکم اللہ خیر. تو یہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جو قرآن میں آیت ہے یہ کم از کم 5 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ القمر میں. ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ ہے اس کا مطلب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ذکر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی کو. جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اسے ذکر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد. قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. اس الذکر سب سے بڑی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. یہ یاد دہانی کس چیز کی ہے؟ آخرت کی، اللہ کی یاد. صحیح. تو جب ذکر کا لفظ موجود ہے، یہ اصل میں 2 نمبری پتہ کیا ہوئی ہے؟ یاد دہانی لفظ جو ہے نا، اس سے انہوں نے 2 مقصد اچیو کر لیے ہیں. اپنی پبلک کو بھی گولی کروا دی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی گولی کرانے کی کوشش کی. سر سانو کرا نہیں سکتے، صرف کوشش کرتے ہو. سانو نہیں کرا سکتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ ہم نے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، یہی سمجھے گا نا. انہوں نے بڑی چلاکی کی آپ سے. یہ یاد دہانی سے مراد ہے کسی کو یاد کروانا. میں اگر آپ کو یاد کرنا ہی آیا ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. یاد کرنا، پچھلی بار تو موٹر سائیکل اتنا تیز چلا رہا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہوا، تو یہ جو میں یاد دہانی کروا رہا ہوں اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ نصیحت. نصیحت کے لیے انہوں نے ایڈی مشکل اردو کٹی کہ تاکہ کدے قرآن کو ترجمہ نہ پڑھ ہی نہ لے. اور جب ہم یہ کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا، وہ کہیں گے جی ہم نے دیکھا نا یاد دہانی کیا ہوا ہے نا، یعنی نصیحت. اور عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان ہے تو ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ قرآن ہم نے یاد دہانی نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اور اس کا پرائمری مقصد بھی نصیحت ہے. باقی جو مسائل ہیں وہ تو عام بندے کی ضرورت ہر بندے کی نہیں ہوں گے، کسی کسی کے ہوں گے. اگر آپ کہیں گے ایک عالم جو ہے وہ مجھے ایمبریولوجی سمجھانا شروع کر دے قرآن سے یا جیولوجی، وہ تو پھر سمجھا بیٹھا، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک عام آدمی بھی جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. نبیوں کی پیروی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اسی طریقے سے زنا سے بچو، چوری سے بچو. یہ سارے کے ساری چیزیں تو عام آدمی بھی نصیحت والی. تو یہ قرآن میں یہ جو آیت کا ترجمہ ہے، نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا. مسئلہ نمبر 115 میرا دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ محفل قرآن جب ہوگی نا اس وقت یہ ساری انجینئرنگ ہوں گی. یہ والی بھی جو انہوں نے یہ بےایمانیاں کی ہوئی ہیں، ترجمہ ہی بدل دیا ہے. اور ایسا بدلا ہے اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا. جیسے بارش شریف میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے، البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھیرے تو حرج نہیں. اور کیڑ پاسے جائے بندہ، ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گردے مزار برکت کے لیے پھیلا جا سکتا ہے، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں یار پیچھے پڑھو نا، میں لکھا نا طواف تعظیمی حرام ہے. الزام لگا رہے علماء ہوتے. اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا، کہیں گے سر آگے بھی پڑھو نا کہ گردے مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو. یہی کام المہند المفند میں انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا. اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا. سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس پہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، مطلب وہ کوئی انہوں نے دودھ تو نہیں پلانا، ٹھیک ہے. سینے سے فیض کیسے حاصل کریں گے؟ سینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے تو سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ رہا قبروں اور سینوں سے فیض، تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے، اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بندے کرتے ہیں کہ
कितनी बड़ी इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन सर तुम इंजीनियर तो है नहीं हो, तुम इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ इंशाअल्लाह ताला 22 नंबर मर्तबान के जरिए। अहमद दीवा ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ भी सुना देना है 22 नंबर मर्तबान वाला। अच्छा, तो ये किस तरह कि जब कोई शख्स जाएगा और कहेगा जी आपने क्या लिख दिया कब्रों से फैज, ये तो बरेलवियों वाला काम है, वो कहेंगे सर आप देखें हमने लिखा है कि आम तरीके से जो हो रहा है ना वो गलत, हम भी उसको कहते हैं, ये खास तरीके से। खास तरीका केड़ा है वो मैं फिर दसिया, बस मैंने रिसर्च पेपर नंबर 6 लिखा है कि अशरफ थानवी साहब के एक पीर भाई थे, वो उनकी कब्र के ऊपर अशरफ थानवी साहब कहते हैं जाके कहते थे और कब्र से उनको रोजाना एक रोटी मिल जाया करती थी। मैंने सारे वाकयात फिर लिखे हैं, ये नहीं बताते थे, हमने कहा आपके खवास के तरीके के आपको खवास बता देते हैं। रिसर्च पेपर नंबर 6 पढ़ लें कि आपके बुजुर्ग भी उसी तरीके से फैज हासिल करते थे जिस तरह अवाम करती है। अच्छा, तो उसमें वो एक ये भी लिखा है कि कासिम नौतवी साहब जब किसी कब्र पर जाते और कोई ना देख रहा था तो कहते हैं कि उन बुजुर्गों को कब्र वाले को मुखातिब करके कहते हैं हुजूर हमारे लिए दुआ करें। सर ये जो आप कह रहे थे ना उस वक्त एक बंदे ने देख लिया था, उसने एक किताब में भी लिख दिया है आपकी एक, उसने खुफिया वीडियो बना ली थी, ये फिर उसने ही लिखा है जिसने देखा है कि जब कोई ना देख रहा था उन्हें कहा मेरा बंदा देख रहा है और उनको पता नहीं लिख देना है भाई साढ़े गाटे फिट हो जाना, इंजीनियरिंग हो जानी है। सर ये रिसर्च पेपर नंबर 6 है, कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा, ahlesunnatpak.com से डाउनलोड करके पढ़े। तो जब कोई कह दे कि जनाब ये आपने क्या लिख दिया, वो कहेंगे जी हमने तो लिखा है ना खवास के तरीके से, ये तो बरेलवी तो मुशरिक है, ये जो करते हैं गलत है, हम नहीं इसको मानते। मैंने तो बताया कि उन्होंने लिखा है कि कासिम नौतवी साहब ने 6 साल के बाद मरने के कब्र से निकल के देवबंद मदरसे में आके 2 मौलवियों की सुलह करा के दोबारा कब्र में चले गए। जी ये खवास का तरीका है सर, ये आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता, ये खवास का तरीका भी उन्होंने लिखा है। आम ओ खवास का तरीका आवाम से भी ज्यादा बदतर है। ठीक हो गया, तो ये सारे वाकयात इन्होंने लिखे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इसकी भी इंजीनियरिंग कभी हमने रिसर्च पेपर में तो कर दी हुई है। अब अगर कोई बंदा चला गया और वो कहे जी आप तो बुजुर्गों को नहीं मानते हैं, ये आप देखें आपने लिखा है कि जी जनाब हम बुजुर्गों से यानी ये जो आवामुन्नास तरीका से कर रही है गलत है, तो उसको कहें देखें हमने लिखा है जायज भी है, हम बिल्कुल हम वाबी नहीं है। अल मुहन्नद का पूरा टॉपिक ये है कि हम वाबी नहीं है, हमें वाबी ना कहो। सर असी भी वाबी भी नहीं है ना, असी बाबी हैं, आप बाबी हैं, आपको लिखना चाहिए था हम बाबी हैं, ठीक है, लेकिन हम तो ना वाबी ना बाबी, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्म किताबी। तो सर ये तरीका वारदात होता है। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके ऊपर मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप भी है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इमाम काबा पर फतवा, लाखों लोगों ने यूट्यूब पे देखा है। उनसे जियो के एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर किसी ने सवाल पूछा कि इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है। सर ये कोई 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसने आपसे नहीं पूछी थी, या उसने ये तो नहीं पूछा था कि जमीन का सरकमफ्रेंस कितना है, कि आप सोच में पड़ गए। उन्होंने जवाब तो यही देना चाहिए था कि हो जाती है नहीं होती, लेकिन उन्होंने वही काम किया, ज़ुमानी जुमला बोल दे। उनका अगर आपका दिल मानता है तो पढ़ ले, अगर दिल नहीं मानता तो ना पढ़े, आए सदके जावा। लेकिन सर इसकी इंजीनियरिंग मैं करता हूँ, ये कितनी मार्फत वाला जुमला उन्होंने बोला है, इसके अंदर क्या क़यामत मुज़मिर है। इसका जवाब ये होना चाहिए था कि हो जाती है नमाज, इसका जवाब तो ये होना चाहिए था यार खाना काबा शरीफ का इमाम है पढ़ लो, या ये कह दो कि वो नजदी गुस्ताख है उसके पीछे नहीं होती। लेकिन जवाब ऐसे दिया दोनों पार्टियां खुश। किस तरह? जब मैं जाके पूछूंगा मुफ्ती साहब आपको तो कहना चाहिए था इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है, आपने कहा अगर दिल मानता है तो कहेंगे देखें इंजीनियर साहब किसका दिल चाहेगा कि इमाम काबा के पीछे नमाज ना पढ़े, अल्लाह ने उसको वहां पर इमाम रखा है, कोई बदबख्त ही होगा कि वो नमाज ना पढ़े। तो मैंने यही कहा है, आपको समझ नहीं आई। और अगर कोई बरेलवी चला गया और उसने पूछ लिया कि सर आपने इस गुस्ताख नजदी के पीछे नमाज को सही कहा है, इन नजदियों के पीछे, तो क्या बेटा मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने तो क्या अगर दिल माने। किसका दिल मानेगा इन गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़े? जिसके दिल में इतना सा भी ईमान मौजूद है वो कभी गुस्ताख के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। ये सर ये तरीका वारदात होता है। लेकिन इन मार्फत के जुमलों को वही बंदा पकड़ सकता है जिसने जिंदगी में एक दफा झूम के कहा हो ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब, ना मैं बाबों का दिफा करता हूं, ना मैं वाबी हूं ना बाबी हूं। वो हमारे वो शहजाद भाई ने एक लतीफा सुनाया था, किधर था, कराची था सी और शिया की मस्जिद, एक शिया भाई जो है वो देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए। तो मस्जिद थी वो स्टॉन्च किस्म के देवबंदियों की ना। अब आपको पता है शिया रफुल ईदैन से नमाज पढ़ते हैं और हाथ छोड़ के,
حنفی جو ہے بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں اور ہاتھ نیچے باندھ کے. اب جس شیعہ نے پہلے نہ دیکھا ہو کہ حنفی کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. اور جس حنفی نے نہ دیکھا ہو شیعہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ بندہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کو 5-6 وہ داڑیوں والے بڑے بڑے وہ پرنوں والوں نے گھیر لیا اور کہا جی یہ تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. کہتا ہے میں بھی تو پوچھنے لگا تھا تسی کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو. کہتا میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ تسی کس طریقے سے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں تو سر آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کچھ سوچ رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو سر وہ بھی آپ کے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی ابلیس والا کام کر رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں. اگر حسام الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہے دیوبندی تو المحند المفند میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بریلویوں کے جو بڑے بزرگ ہیں یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو ٹائٹل دیے ہوئے. سر پھر ہم تو پھر آپ کو پتہ نا عزم عالی کرتے ہیں سوالات کے ساتھ. اس کو مجلس اس لیے بنایا تھا کہ لائٹر موڈ میں چیزیں کنوے ہوں, کسی طریقے سے دماغ میں ڈرل ہو اور مرنے سے پہلے پہلے آپ کو بات سمجھ آ جائے. کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے, کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے. چھوٹی سی بات لوگوں کو ٹریگر کر جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں میری اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی بات جس نے مجھے ٹریگر کیا. میرے ایک آفس کے کولیگ تھے, نئی انہوں نے داڑھی رکھی, ان کے والد صاحب تعویذ دھاگے کا کام کرتے تھے تو وہ نئے اس طرف آئے, نماز پہلے ہی پڑھتے تھے. مجھے انہوں نے 5,000 روپے دیا. یہ میں بات کروں 2007 کی. مجھے کہتے ہیں جی میں اب دین کی طرف آیا ہوں تو داڑھی رکھ لیے, لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے تو آپ نا مجھے کتابیں دین کے اوپر لا کے دیں کوئی, میں پڑھ لوں تاکہ مجھے مسئلے پہلے ہی پتا ہوں. تو سارے ہم بھی بابی تھے اس وقت, ٹھیک ہے نا. تو میں نے جناب ان کے لیے بار شریعت خریدی. اچھا جی, اس طریقے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت, احکام شریعت, قرآن حدیث نے ان کو خرید کے دیا کیونکہ یہ تو ظاہر ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا, سمجھا کرو نا. تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ہم بھی یہی کہتے تھے. اچھا تو اس کو کتابیں میں ابھی بھی وہ بھی میرے ساتھ ہی ریولٹ ہوا ہے نا, ابھی ہم ایک دوسرے کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں تم میرے لیے ہدایت کا سبب بنے ہو. ہوا یہ کہ وہ اس ملفوظات اعلیٰ حضرت میں وہ عبارت آتی ہے نا کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ عبارت نا اس نے کہیں پڑھی تو بیچارہ دنیا دار بندہ تھا, اس نے انڈر لائن کر لی. اگلے دن آفس میں آ کے مجھے کہتا ہے یار یہ منو کیڑی کتاب تو لے کے دیتی ہے اللہ دے بندے, دیکھ دیکھ کے لکھا ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اگر کوئی کہے کہ نبیوں کی بیویوں کو قبروں میں پیش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ شباش. میں نے کہا استغفر اللہ, اتنی گستاخانہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس نے نا کہا یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے ملفوظات میں. مسئلہ 71B ہے میرا, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو سر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب ایک لیکچر بنا ہے الحمدللہ. مجھے وہ کہتا ہے یہ دیکھو لکھا ہے. اب جب اس نے کہا نا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اب میرے لیے اعلیٰ حضرت سے اختلاف اسی طریقے سے جیسے کیسے کچھ صحابی سے کوئی اختلاف کر دے, اور میں پہلے کہہ بھی چکا ہوا تھا. تو میں نے درمیان کا میں نے کہا یار یہ مس پرنٹنگ ہوگی. وہ کہتا ہے یار مس پرنٹنگ کو چھوڑو, اگر یہ انہوں نے لکھا ہے تو یہ غلط ہے. کہ میں نے کہا غلط ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے. بس سر یہ ایک قبولیت کا لمحہ تھا, اللہ نے میری بات سن لی کہ میں غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتا ہوں. جب پہلی دفعہ میرے سامنے آیا میں کتنے دن پریشان رہا کہ یار اتنے بڑے بڑے بزرگ بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو میں نے پھر تحقیق شروع کی. اسی دوران میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ جو ہے نا پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا. آہستہ 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 چیزیں سمجھ آنا شروع کی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انجینئر ہو رہی ہے. اس لیے نہیں کہ میری کو تعریف کر رہے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ کیڑی شے آ گئی ہے. وہ جو انجینئر کا فطرہ اٹھا ہے نا وہ اہل حدیث تو ہم سے زیادہ پریشان ہے. سر تمہاری پریشانی بھی نظر آ رہی ہے. تو سر وہ ہر گلی سے جو انجینئر نکل رہا ہے وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ ہر گلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں ڈرل اور ان کو بات سمجھ آ جاتی. ایک جملہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. آپ دیکھیں نا اوس اور خزرج کی جب لڑائیاں ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ, یہ جنگجو لوگ تھے, ہمیشہ جیت جاتے تھے. تو یہودی کہتے تھے بچو جی اونٹتے تسی جیت جاندے ہو, جب آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ ملیں گے, پوری دنیا کو فتح ہم کریں گے, تو پھر ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. یہ یہودی ان کو تڑی لگاتے تھے. قرآن میں بھی اشارتاً ذکر ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے سورۃ البقرہ میں تم اس نبی کے وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے اس حوالے سے کہ اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج. اور آج جب وہ نبی آ گیا تو تم پہلے منکر ہو گئے یہودیوں. اچھا اب جب اوس اور خزرج حج کرنے کے لیے گئے نا مکہ اور مدینے, مکہ شریف مدینہ شریف سے, وہاں ان کو پتہ چلا کہ ایک پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے شخص محمد ابن عبداللہ.
اور نبی علیہ السلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں جا چلو یار انہوں نے میری بات نہیں سنی یہی سن لیں. جس طرح ہم کہتے ہیں چلو یار جہلم کے لوگوں نے سنی آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال دیں تو پوری دنیا نے سن لی. آپ جہلم والوں نے بھی دیکھا دیکھی سننی شروع کر دی. اینڈ پہ جس طرح فتح مکہ کے بعد اہل عرب نے بھی اسلام قبول کر لیا تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں چلو یار یہی میری بات سن لیں. تو وہاں پہ اوس اور خزرج نے جب سنا نا انہوں نے کہا یار یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی میں تڑی لگاتے تھے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. تو انہوں نے کہا پہلے اس سے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں ہم کیوں نہ مسلمان ہو جائیں. وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کی کتابوں میں تھی وہ انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی اور یہودی مر گئے. ہائے ہائے ہائے. قرآن کی تفسیر لکھنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین بابوں کو پکارتے مر گئے. ان کا ترجمہ پڑھ کے لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. یہ قسمت کی بات ہے سر. اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا اور سر رومن اور پرشین امپائر پھر ان لوگوں نے گرائی ہے. اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ان کی وفات پہ. غزوہ خندق پہ ان کو تیر لگا تھا نا عمر سیریز میں سر انہوں نے وہ منظر فلمایا ہے تو وہ رگ جاری ہو گئی تھی ان کی تو اسی پہ ان کی شہادت ہوگی. اور سعد ابن عبادہ وہ خزرج کے سردار تھے جو 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے روزانہ جاتا تھا. ٹھیک ہے. حضرت ابو دردہ حضرت ابو ہریرہ ان لوگوں کی فائنینشل سپورٹ کرنے والے حضرت سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سر ان لوگوں نے بات کسی اور کو سمجھائی گئی تبدیلی کہیں اور آ گئی. بک کہاں اور تھی تبدیلی کہیں اور آ گئی. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ سچی بات کریں تو انشاءاللہ تعالی بات پھیلے گی.